اس یتیم اور بد شکل لڑکی کو ہمارے گھر کی نوکرانی ہی رہنے دو۔ میری مغرور ننند نے مجھے دھکے دیتے ہوئے کہا اور زبردستی میرا نکاح گھر کے پرانے اور بیمار مالی سے کر دیا۔ رات کو جب میں روتے ہوئے اس مالی کے کوارٹر میں گئی تو اس نے کمرے کا خفیہ دروازہ کھولا۔ وہ مالی جو حویلی میں سارا دن خوف سے کانپتا تھا، اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اندر کروڑوں کا سونا اور اسلحہ پڑا تھا، اور اس مالی نے سیدھے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا کہ زینب کے والد اسد اور والدہ فاطمہ کے اچانک انتقال نے زینب کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی تھی۔ اسد ایک بہت کامیاب تاجر تھے اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایک بہت بڑی حویلی اور کافی زرعی زمین چھوڑی تھی۔ فاطمہ ایک انتہائی شفیق اور مہربان خاتون تھیں جنہوں نے زینب کی پرورش بہت ناز و نم سے کی تھی۔ حویلی کا ہر کونا ان کی محبت سے آباد تھا۔ زینب کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی اور اسے دنیا کا ہر سکھ میسر تھا۔ وہ ایک شہزادی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، جس کے ارد گرد ہمیشہ خدمتگار موجود رہتے تھے۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد حویلی کا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا۔ اسد کی بہن شبانہ، جو ہمیشہ سے اپنے بھائی کی دولت سے حسد کرتی تھی، فوراً اپنے گاؤں سے شہر آ گئی اور حویلی پر اپنا قبضہ جما لیا۔ شبانہ کا اپنا کوئی خاندان نہیں تھا اور اس کی لالچی فطرت نے اسے ہمیشہ تنہا رکھا تھا۔ اس کی شادی بھی اس کے سخت اور لالچی مزاج کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور وہ اپنے شوہر سے الگ ہو کر زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کے پاس ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اسد کی ساری جائیداد کی مالکن بن جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے زینب کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ زینب اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اپنے والدین کی موت کے صدمے سے نڈھال تھی۔ اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی۔ وہ بس ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ شبانہ نے اس کے دکھ کو سمجھنے اور اسے دلاسا دینے کی بجائے اس پر سختیاں شروع کر دیں۔ شبانہ نے قانونی کاغذات میں ہیر پھیر کر کے اور رشوت دے کر خود کو زینب کی قانونی سرپرست مقرر کروا لیا اور جائیداد کے تمام حقوق اپنے نام کر لیے۔ اس کے بعد اس نے حویلی کے تمام پرانے ملازمین کو تنخواہ دیے بغیر نوکری سے نکال دیا، تاکہ کوئی بھی زینب کی مدد نہ کر سکے یا اس کے حق میں گواہی نہ دے سکے۔ پرانے ملازمین اسد اور فاطمہ کے بہت وفادار تھے اور وہ زینب سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن شبانہ کی دھمکیوں اور طاقت کے سامنے وہ بے بس ہو کر حویلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی جگہ شبانہ نے اپنے جاننے والے اور سخت گیر قسم کے لوگ رکھ لیے، جو صرف اس کے احکامات مانتے تھے اور ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ شبانہ نے زینب کا شاندار اور ہوادار کمرہ، جس میں خوبصورت فرنیچر اور کھلونے تھے، اس سے چھین لیا اور اسے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں منتقل کر دیا، جہاں پرانے برتن اور ٹوٹا ہوا سامان رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں سیم زدہ تھیں اور چھت سے اکثر مٹی گرتی رہتی تھی۔ اس کمرے میں نہ تو سردی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی گرمی میں ہوا کا کوئی گزر تھا۔ زینب جو کبھی ریشمی کپڑے پہنتی تھی، اب اسے پہننے کے لیے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے دیے جاتے تھے، جو اکثر اس کے ناپ کے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا روزمرہ کا معمول انتہائی سخت اور مشقت طلب بنا دیا گیا تھا۔ شبانہ اسے صبح منہ اندھیرے بیدار کر دیتی تھی، جب ابھی سورج بھی نہیں نکلا ہوتا تھا، اور اس سے حویلی کی صفائی شروع کرواتی تھی۔ زینب کو اتنی بڑی حویلی کے تمام کمروں، راہداریوں اور بہت بڑے صحن میں جھاڑو دینا پڑتا تھا، اور اس کے بعد فرش دھونا پڑتا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی صبحوں میں جب پانی برف جیسا ٹھنڈا ہوتا تھا
زینب کو ننگے پاؤں فرش دھونا پڑتا تھا، جس سے اس کے ہاتھ اور پاؤں سوج جاتے تھے اور ان میں تکلیف دہ زخم بن جاتے تھے۔ زخموں سے اکثر خون رستا رہتا تھا، لیکن شبانہ کو اس کی اس حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا اور وہ اسے مزید کام کرنے کا حکم دیتی تھی۔ صفائی کے بعد زینب کو باورچی خانے میں جا کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا پڑتا تھا۔ اسے آگ جلانے، آٹا گوندھنے اور روٹیاں پکانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لکڑیوں کے دھوئیں سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور ان سے پانی بہنے لگتا۔ شروع میں اس کے ہاتھ کئی بار جلے اور روٹیاں بھی جل گئیں، جس پر شبانہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے مزید کاموں میں لگا دیا۔ اگر زینب سے کوئی معمولی سی بھی غلطی ہو جاتی یا کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جاتا تو شبانہ اسے سخت سزائیں دیتی تھی۔ اسے کئی دن تک بھوکا رکھا جاتا تھا یا پھر اسے جھاڑو سے مارا جاتا تھا۔ زینب خاموشی سے یہ سب ظلم سہتی رہتی اور رات کو اپنے اندھیرے کمرے میں جا کر اپنے والدین کو یاد کر کے روتی رہتی۔ وہ اپنی ماں کے پرانے کپڑے کو سینے سے لگا کر سوتی تھی اور اکثر خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی اور کیا وہ کبھی اس عذاب سے چھٹکارا پا سکے گی۔ شبانہ کا مقصد صرف زینب سے کام لینا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی عزت نفس کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ زینب کو ہمیشہ یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ ایک بوجھ ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ شبانہ اسے ہمیشہ بدشکل، منحوس اور ناکارہ کہہ کر پکارتی تھی، تاکہ زینب خود کو واقعی ایک حقیر اور کمتر انسان سمجھنے لگے۔ وہ زینب کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتی تھی کہ وہ کبھی اس گھر کی مالکن نہیں تھی اور اس کا وجود صرف دوسروں کی خدمت کے لیے ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زینب واقعی اپنا اعتماد کھو بیٹھی تھی اور ہر وقت خوف اور دہشت کے سائے میں رہتی تھی۔ وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی تھی اور شبانہ کی آواز سنتے ہی اس کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ حویلی میں آنے والے مہمانوں اور رشتہ داروں کے سامنے شبانہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ زینب پر بہت بڑا احسان کر رہی ہے اور اسے اپنے پاس رکھ کر اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ زینب کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ کوئی کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتی، اس لیے اسے سختی سے رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ شبانہ کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے اور کوئی بھی زینب کی اصل حالت جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ زینب کے چہرے پر کتنی مایوسی ہے اور اس کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے۔ سب لوگ شبانہ کی جھوٹی باتوں کو سچ مان کر زینب کو ایک پاگل اور بوجھ سمجھتے تھے۔ ایک دن شبانہ نے حویلی میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اس نے شہر کے بہت سے امیر اور بااثر لوگوں کو مدعو کیا۔ اس دعوت کا مقصد کسی کی خوشی منانا نہیں تھا، بلکہ صرف اپنا رعب قائم کرنا تھا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کے سامنے اپنی دولت اور حیثیت کا دکھاوا کرنا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ شہر کی سب سے معزز اور امیر خاتون ہے۔ اس دعوت کے لیے اس نے زینب کو صبح سویرے ہی اٹھا دیا تھا اور اسے بہت سے کام سونپ دیے تھے۔ زینب کو پورے گھر کی صفائی کرنی تھی، تمام کمروں کے پردے بدلنے تھے، برتن دھونے تھے اور مہمانوں کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرنے میں مدد کرنی تھی۔ زینب مسلسل کام کر رہی تھی اور اسے دن بھر بیٹھنے کا یا کچھ کھانے کا ایک پل بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، اس کی کمر میں شدید درد تھا اور اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ اسے چکر آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔
دوپہر کے وقت جب سب مہمان آ چکے تھے اور حویلی کا بڑا صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہمان مہنگے اور شاندار لباس پہنے ہوئے تھے اور لذیذ کھانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ شبانہ ان سب کے درمیان بیٹھی اپنے زیورات اور کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی اور بڑی بڑی ہانک رہی تھی۔ اس نے اچانک زینب کو بلند آواز میں پکارا اور اسے حکم دیا کہ وہ مہمانوں کے لیے شربت لے کر آئے۔ زینب جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور ایک بڑی ٹرے میں شربت کے شیشے کے بھاری گلاس رکھ کر لانے لگی۔ ٹرے بہت بھاری تھی اور زینب کے ہاتھ کمزوری، بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی صحن میں داخل ہوئی، اس کی نظر شبانہ کی طرف گئی، جو اسے غصے اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شبانہ کی اس سرد اور غضبناک نظر نے زینب کو مزید گھبرا دیا۔ اس کی توجہ بٹ گئی اور اس کا پاؤں صحن کے فرش پر بچھے ہوئے ایک قیمتی قالین کے کنارے سے ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ گئی اور سارے گلاس فرش پر گر کر زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئے۔ سرخ رنگ کا شربت فرش پر اور قریب بیٹھے ایک مہمان کے کپڑوں پر بری طرح گر گیا۔ صحن میں ایک دم مکمل سناٹا چھا گیا۔ سب لوگوں کی باتیں رک گئیں اور سب کی نظریں خوفزدہ اور کانپتی ہوئی زینب پر جم گئیں۔ شبانہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس کے لیے اتنے سارے با اثر لوگوں کے سامنے اس طرح کی بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک خونخوار درندے کی طرح زینب کی طرف بڑھی۔ زینب خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا، لیکن شبانہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال سختی سے پکڑ لیے اور اسے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ زینب کے منہ سے درد کی ایک تیز چیخ نکل گئی اور اس کے ہونٹ سے خون رسنے لگا، لیکن شبانہ نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے زینب کو بے دردی سے بالوں سے کھینچتے ہوئے مہمانوں کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ شبانہ مسلسل اونچی آواز میں چیخ رہی تھی اور زینب کو سخت ترین گالیاں دے رہی تھی۔ اس نے سب مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہے اور اس نے ہمیشہ اس کا نقصان ہی کیا ہے۔ زینب زاروں قطار روتے ہوئے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شبانہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ شبانہ نے زینب کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے پوری طاقت سے زور سے دھکا دیا۔ زینب اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا صحن کے سخت اور کھردرے فرش پر جا گری۔ اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں سے شدید چوٹیں آئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ فرش پر گرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے بھی اس کے ہاتھوں میں چبھ گئے، لیکن شبانہ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے زینب کی طرف انتہائی نفرت، غصے اور حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے تمام مہمانوں کے سامنے بلند ترین آواز میں انتہائی غرور سے اعلان کیا کہ اس یتیم اور بد شکل لڑکی کو ہمارے گھر کی نوکرانی ہی رہنے دو، کیونکہ اس کی اوقات اور حیثیت بس اتنی ہی ہے۔ شبانہ نے تکبر سے بھرپور لہجے میں مزید کہا کہ اس نے اس لڑکی کو اپنے سر پر بٹھا کر اور اسے پناہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب وہ اسے اس کی صحیح جگہ دکھائے گی تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے۔ زینب فرش پر پڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو فرش پر گرے شربت اور خون میں مل رہے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی ظالم پھوپھی سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے اس طرح سب کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرے
اور اسے اس بار معاف کر دے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور وہ آئندہ پوری احتیاط کرے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ وہ مزید سخت کام کر لے گی اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی اور رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن شبانہ مکمل طور پر بے حس اور پتھر دل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف تکبر، غرور اور اپنی طاقت کا نشہ تھا۔ وہ زینب کی درد بھری چیخوں، اس کی سسکیوں اور اس کی التجاؤں کو بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا دل ایسا سخت ہو چکا تھا کہ اسے زینب کی تکلیف اور اس کے بہتے ہوئے خون سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی طرح بے حسی سے سینہ تانے کھڑی تھی اور زینب مسلسل روتی جا رہی تھی اور التجا کرتی جا رہی تھی، مگر شبانہ اس کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ شبانہ کی بے حسی اور غصہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب کو ہمیشہ کے لیے اس گھر اور اس کی وراثت سے بے دخل کر دے گی۔ اس کے ذہن میں ایک انتہائی ظالمانہ اور بھیانک منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ زینب کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دے جو بالکل بے بس، غریب اور بیمار ہو، تو زینب کبھی بھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے گی اور ساری جائیداد مستقل طور پر شبانہ کی ملکیت بن جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اس کی نظر حویلی کے سب سے پرانے اور خستہ حال ملازم پر پڑی، جس کا نام عبدالحق تھا۔ عبدالحق کئی سالوں سے حویلی کے باغ کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا اور کمزور انسان تھا، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اس کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ ہر وقت بیمار رہتا تھا، اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑتا رہتا تھا۔ عبدالحق کا اس دنیا میں کوئی رشتہ دار یا سہارا نہیں تھا اور وہ مکمل طور پر شبانہ کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا تھا۔ شبانہ اسے کم تنخواہ دیتی تھی، جس سے اس کا بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹے اور ٹوٹے پھوٹے کوارٹر میں رہتا تھا۔ شبانہ نے فوراً اپنے غنڈوں کو حکم دیا کہ وہ عبدالحق کو صحن میں لے کر آئیں۔ جب اب عبدالحق کانپتا ہوا اور کھانستا ہوا وہاں پہنچا تو مہمانوں کے مجمع میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شبانہ نے انتہائی رعونت اور تکبر کے ساتھ سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ آج ہی اور ابھی اس یتیم لڑکی کا نکاح اس مالی عبدالحق سے کرنے لگی ہے۔ یہ سن کر زینب کے ہوش اڑ گئے اور اس پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ شبانہ کے قدموں میں گر گئی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی اور التجا کرنے لگی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کیا جائے۔ وہ ساری زندگی شبانہ کی غلامی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس بیمار اور بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی زندگی تباہ نہ کی جائے۔ لیکن شبانہ کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے زینب کو زور سے دھکا دیا اور اسے اپنے سے دور کر دیا۔ مہمان بھی اس ظلم پر حیران تھے، لیکن شبانہ کے خوف اور اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر زینب کی مدد کرتا یا شبانہ کو اس برے کام سے روکتا۔ سب لوگ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شبانہ نے فوراً اپنے ایک ملازم کو بھیجا تاکہ وہ محلے کے قاضی کو بلا کر لائے۔ قاضی صاحب جب حویلی پہنچے تو صورتحال دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی معصوم لڑکی زاروں قطار رو رہی ہے اور اس کے کپڑے خون اور شربت سے لتھڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے سامنے ایک انتہائی بوڑھا اور بیمار شخص کھڑا ہے۔ قاضی صاحب نے شبانہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور اسے سمجھانا چاہا کہ قانون میں لڑکی کی مرضی کے بغیر زبردستی کا نکاح جائز نہیں ہے اور دونوں کی عمروں میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ لیکن شبانہ نے قاضی صاحب کی ایک نہ سنی۔
اس نے قاضی صاحب کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے چپ چاپ یہ نکاح نہ پڑھایا تو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے ان کا اور ان کے خاندان کا جینا حرام کر دے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیسوں کی ایک بڑی گڈی قاضی صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ خوف اور لالچ کے مارے قاضی صاحب نے بھی اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا اور نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شبانہ نے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ زینب کو سختی سے پکڑ کر رکھیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ ان آدمیوں نے زینب کے بازو اتنی زور سے پکڑے کہ اسے شدید درد ہونے لگا۔ زینب مسلسل رو رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن اس حویلی میں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ عبدالحق پچھلے 40 سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہا تھا۔ جب زینب کے والد زندہ تھے تب سے وہ اس گھر کا حصہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت خراب ہو گئی تھی اور اب وہ باغ کے پودوں کو پانی دینے اور گھاس کاٹنے کے علاوہ کوئی اور بھاری کام نہیں کر سکتا تھا۔ شبانہ اسے روزانہ 2 وقت کا روکھا سوکھا کھانا اور کچھ روپے دیتی تھی، جس سے وہ اپنی دوائیاں خریدتا تھا۔ شبانہ کا ارادہ تھا کہ عبدالحق کچھ ہی عرصے میں اپنی بیماری کی وجہ سے مر جائے گا اور اس طرح زینب مکمل طور پر لاوارث اور بے سہارا ہو کر سڑکوں پر آ جائے گی۔ شبانہ نے اپنے وکیل کو بھی وہاں بلوا لیا تھا تاکہ وہ ساری قانونی دستاویزات کو مکمل طور پر ہی مکمل کروا لے۔ وکیل نے شبانہ کی ہدایت کے مطابق کچھ اضافی کاغذات بھی تیار کیے ہوئے تھے، جن پر یہ لکھا تھا کہ زینب اپنی مرضی سے اپنی تمام وراثتی جائیداد اور حویلی کا مالکانہ حق اپنی پھوپھی شبانہ کے نام منتقل کر رہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ صرف عبدالحق کی بیوی کے طور پر کوارٹر میں رہنے کی حقدار ہوگی۔ قاضی صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ نکاح کے خطبے کے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک بہت بڑے ظلم کا حصہ بن رہے ہیں۔ مہمانوں میں سے کچھ لوگ جو شہر کے معزز تاجر تھے، انہوں نے سر جھکا لیے تھے۔ وہ اپنی عزت اور کاروبار بچانے کی خاطر شبانہ جیسی طاقتور عورت سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ شبانہ نے اپنے محافظوں کو پورے صحن میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی شخص باہر جا کر پولیس کو اطلاع نہ کر سکے۔ حویلی کے بڑے دروازے کو اندر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ زینب کے رونے کی آوازیں مسلسل صحن کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر آنسوؤں اور مٹی کے نشانات تھے۔ شبانہ مسلسل اس کے پاس کھڑی اسے سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھولا اور اس پر عبدالحق اور زینب کے نام اور ان کے والدین کے نام لکھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے زینب سے پوچھا کہ کیا اسے عبدالحق کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے۔ زینب نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے انکار کیا اور کہا کہ وہ مر جائے گی لیکن یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی۔ شبانہ نے یہ سن کر زینب کے منہ پر ایک اور زوردار تھپڑ مارا اور قاضی صاحب سے کہا کہ لڑکی کی طرف سے وہ سرپرست ہونے کی حیثیت سے اجازت دے رہی ہے، اس لیے نکاح کا عمل جاری رکھا جائے۔ قاضی صاحب نے بوجھل دل کے ساتھ قانونی کارروائی آگے بڑھائی اور عبدالحق سے پوچھا کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے۔ عبدالحق جو خود بہت خوفزدہ اور کمزور تھا، اس نے شبانہ کے ڈر سے خاموشی سے سر ہلا دیا، دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں ہاں کہہ دیا۔ قاضی صاحب نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ عبدالحق نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھا لگا دیا۔ اس کے بعد شبانہ نے زبردستی زینب کا ہاتھ پکڑا۔ جب انگوٹھا لگوانے کا وقت آیا
تو زینب نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو صورت میں بند کر لیا تاکہ وہ انگوٹھا نہ لگا سکے۔ شبانہ نے اپنے ایک دراز قد اور مضبوط محافظ کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر زینب کی کلائی کو اتنی سختی سے مروڑا کہ زینب درد کے مارے بل بلا اٹھی اور اس کی مٹھی کھل گئی۔ شبانہ نے خود سیاہی کا پیڈ پکڑا اور زینب کا انگوٹھا اس پر رگڑ کر نکاح نامے کے مخصوص خانے میں دبا دیا، جہاں دلہن کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان درکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد گواہوں کے خانے پر شبانہ نے اپنے ہی دو خاص آدمیوں کے دستخط کروا لیے، جو اس کے تمام غیر قانونی کاموں میں اس کے ساتھی تھے۔ اس طرح یہ ساری کاغذی کارروائی مکمل کی گئی اور قانونی طور پر زینب کو عبدالحق کی بیوی قرار دے دیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح نامے کی ایک کاپی شبانہ کے حوالے کی اور دوسری کاپی اپنے رجسٹر میں محفوظ کر لی۔ شبانہ نے وہ کاپی اپنے وکیل کو دے دی تاکہ وہ اسے سرکاری دفتر میں جمع کروا کر اس رشتے کو سرکاری طور پر درج کروا سکے۔ وکیل نے کاپی لے کر اپنے بیگ میں رکھی اور شبانہ کو یقین دلایا کہ اب اس کا راستہ مکمل طور پر صاف ہو گیا ہے۔ شبانہ نے وکیل کو اس کی فیس ادا کی اور اسے رخصت کیا۔ مہمان جو اس سارے واقعے کے چشمدید گواہ تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر حویلی سے روانہ ہو گئے۔ کسی ایک شخص نے بھی پولیس یا کسی اور حکومتی ادارے سے رابطہ کرنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات اور خوف کے قیدی تھے۔ صحن اب بالکل خالی ہو چکا تھا اور وہاں صرف زینب کے آنسو باقی تھے۔ شبانہ نے زینب کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہ اب تم اس حویلی کی مالکن یا میری بھتیجی نہیں ہو، بلکہ اس غریب مالی کی بیوی ہو، اور تمہاری حیثیت اب اس گھر کی ایک ادنا نوکرانی سے بھی بدتر ہے۔ شبانہ نے حکم دیا کہ زینب کا جو تھوڑا بہت پرانا سامان تھا وہ بھی اٹھا کر عبدالحق کے کوارٹر میں پھینک دیا جائے۔ دو نوکروں نے زینب کے پرانے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑے، جہاں عبدالحق کا کوارٹر تھا۔ زینب زمین پر بیٹھی اپنے زخموں اور اپنی برباد ہونے والی زندگی پر ماتم کر رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو چکی ہے اور اس کی زندگی چند ہی گھنٹوں میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اس کا باپ ایک عزت دار اور امیر انسان تھا، جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی موت کے بعد اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے ساتھ اس کی اپنی سگی بہن ایسا ظالمانہ سلوک کرے گی۔ عبدالحق جو نکاح کے بعد ایک طرف خاموشی سے کھڑا سانس کھا رہا تھا اور اپنی نئی اور نوجوان بیوی کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے قابل نہیں ہے اور یہ سارا کھیل صرف شبانہ کی دولت کی ہوس کا نتیجہ ہے، لیکن وہ اپنی مجبوری اور بیماری کے باعث مکمل طور پر بے بس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا تاکہ وہاں جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ سکے، کیونکہ اس کے جسم میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ شبانہ نے زینب کو ایک آخری دھکا دیا اور اسے بھی عبدالحق کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ زینب اپنے بھاری قدموں کے ساتھ روتی ہوئی اس کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی، جو اب اس کا نیا قید خانہ تھا، اور اس طرح بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی خوشی کے اور بغیر کسی رضامندی کے یہ زبردستی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور حویلی کے چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ زینب روتے ہوئے اور اپنی برباد قسمت پر ماتم کرتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی، جہاں اس بیمار اور بوڑھے مالی عبدالحق کا وسیدہ کوارٹر موجود تھا،
جب اس نے کوارٹر کے پرانے لکڑی کے دروازے کو دھکا دیا تو اندر سے ایک عجیب سی بو اور ہبس کا احساس ہوا۔ کمرے میں ہر طرف دھول، مٹی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور چھت پر لگے جالے اس کی ویرانی کا ثبوت دے رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر عبدالحق لیٹا ہوا مسلسل کھانس رہا تھا، اور اس کی کھانسی کی آواز اس چھوٹے سے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زینب فرش پر بچھی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے اپنے والدین کی محبت بھری یادیں ستا رہی تھیں، جن کے سائے میں اس نے بہترین زندگی گزاری تھی، لیکن اب اسے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اس کا مستقبل اسی غلیظ کمرے میں دفن ہو گیا ہے، اور اب اس کی ساری زندگی اسی بیمار بوڑھے کی تمیداری کرتے ہوئے بالکل نوکرانیوں کی طرح گزرے گی۔ زینب اندھیرے کمرے میں چٹائی پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا دل خوف اور مایوسی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی ساری زندگی اسی اندھیرے اور غلاظت میں گزرے گی۔ وہ اپنے والدین کی محبت بھری یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد یا سہارا نہیں بچا۔ لیکن اچانک کمرے کا ماحول مکمل طور پر بدلنے لگا۔ چارپائی پر لیٹا ہوا عبدالحق، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل کھانس رہا تھا اور ایک انتہائی بیمار اور کمزور بوڑھے کی طرح نظر آ رہا تھا، اس کی کھانسی اچانک بالکل رک گئی اور کمرے میں ایک گہری اور پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ زینب نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا اور چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ حیرت اور صدمے سے سن ہو کر رہ گئی، کیونکہ عبدالحق ایک بہت کمزور اور بیمار بوڑھے کی طرح نہیں لیٹا تھا، بلکہ وہ تیزی سے اور انتہائی پھرتی کے ساتھ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو بالکل سیدھا کر لیا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ تمام تھکاوٹ اور بیماری کے آثار مکمل طور پر غائب ہو چکے تھے، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی پہچان بنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سر سے وہ پرانا اور میلا کپڑا اتارا جو اس نے اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے باندھا ہوا تھا، اور اس کا انداز اور جسمانی ساخت بالکل ایک توانا، مضبوط اور جوان انسان جیسی تھی۔ زینب یہ سب دیکھ کر شدید خوف زدہ ہو گئی اور وہ گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، کیونکہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ شخص اچانک بوڑھے سے جوان کیسے ہو گیا ہے۔ عبدالحق نے زینب کی شدید گھبراہٹ اور خوف کو محسوس کیا اور اس کی طرف دیکھ کر انتہائی نرم مگر مضبوط آواز میں اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ بالکل بھی نہ ڈرے، کیونکہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ اس کا دشمن نہیں ہے۔ اس کے بعد عبدالحق تیزی سے مڑا اور کمرے کی ایک پرانی اور خستحال دیوار کی طرف بڑھا، جہاں ایک بہت بڑی اور بھاری لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی، جو بظاہر بالکل عام سی لگتی تھی۔ عبدالحق نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس بھاری الماری کو زور سے دھکا دیا تو وہ الماری بغیر کسی خاص آواز کے اپنی جگہ سے کھسک گئی، اور اس کے پیچھے دیوار میں ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دروازہ مکمل طور پر لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس پر ایک جدید ترین قسم کا برقی تالا لگا ہوا تھا۔ عبدالحق نے اپنی جیب سے ایک چابی نما آلہ نکالا اور اس تالے کے ساتھ لگایا، جس سے تالا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا، اور عبدالحق نے اس بھاری دروازے کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ دروازہ کھلتے ہی زینب کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ اس خفیہ کمرے کے اندر کروڑوں روپے مالیت کی چمکتی ہوئی سونے کی اینٹیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں،
اور ان کے ساتھ ساتھ جدید ترین بیرونی اسلحے کے بڑے بڑے لکڑی کے ڈبے پڑے تھے۔ کمرے کے اندر بیرونی کرنسی کے ہزاروں بنڈل بھی بکھرے ہوئے تھے اور بہت سا ممنوعہ سامان بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ وہاں بہت سے اہم دستاویزات اور کھاتے بھی موجود تھے جن میں شبانہ کے تمام کالے دھندوں کا مکمل حساب کتاب درج تھا۔ زینب یہ سب دیکھ کر بری طرح کانپنے لگی اور اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہے یا یہ عبدالحق واقعی کوئی بہت بڑا اور خطرناک ڈاکو ہے جو اس کی جان لے لے گا۔ عبدالحق نے زینب کی اس شدید گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے اسے پوری حقیقت تفصیل سے بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی غریب مالی یا بیمار بوڑھا شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ملک کے ایک انتہائی اہم خفیہ ادارے کا ایک اعلیٰ تربیت یافتہ افسر ہے، اور اس کا اس حویلی میں آنے کا اصل مقصد شبانہ کے اس بہت بڑے کالے دھن اور اس کے بین الاقوامی جرائم کے جال کو بے نقاب کرنا تھا۔ عبدالحق نے مزید بتایا کہ شبانہ بظاہر پورے شہر میں ایک معزز اور امیر کاروباری خاتون بن کر رہتی ہے اور فلاحی کاموں کا دکھاوا کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک گروہ کی سرغنہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے غیر قانونی اسلحہ، منشیات اور سونے کی اسمگلنگ کا کام کر رہی ہے، اور اس نے یہ ساری بے تحاشا دولت اور اثر و رسوخ انہی ناجائز اور غیر قانونی طریقوں سے اکٹھا کیا ہے۔ عبدالحق پچھلے کئی مہینوں سے بہت احتیاط اور منصوبہ بندی کے ساتھ بھیس بدل کر اس حویلی میں مالی کے طور پر کام کر رہا تھا تاکہ وہ شبانہ کے تمام خطرناک جرائم کے پکے ثبوت اکٹھے کر سکے اور اس کے پورے گروہ کو سامان کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ اس نے زینب کو بتایا کہ آج رات شبانہ کا ایک بہت بڑا سودا ہونے والا تھا اور وہ اپنے تمام خطرناک گنڈوں کے ساتھ مل کر اس سارے اسلحے، سونے اور کالے دھندے کو کسی محفوظ اور نامعلوم جگہ پر منتقل کرنے والی تھی، اور اسی لیے اس نے بڑی چالاکی سے زینب کا نکاح زبردستی عبدالحق سے کروا دیا تاکہ زینب ہمیشہ کے لیے اس پچھلے کوارٹر میں قید ہو جائے اور شبانہ کا راستہ مکمل طور پر صاف ہو جائے اور کوئی بھی اس کے اس کالے دھندے پر شک نہ کر سکے۔ لیکن شبانہ اپنے غرور میں یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی اپنی حتمی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ عبدالحق نے تیزی سے اپنی جیب سے ایک جدید ترین چھوٹا مواصلاتی آلہ نکالا اور اس پر خفیہ اشاروں میں اپنے محکمے کے ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً حویلی کا چاروں طرف سے مکمل محاصرہ کر لیں اور اپنی حتمی کارروائی شروع کر دیں۔ عبدالحق کی یہ خفیہ اطلاع ملتے ہی صرف چند منٹوں کے اندر خفیہ ادارے کی درجنوں بختر بند گاڑیوں نے مکمل خاموشی سے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور حویلی سے باہر نکلنے کے تمام چھوٹے بڑے راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ محکمے کے اعلیٰ تربیت یافتہ اور مسلح جوانوں نے حویلی کے بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے کو ایک طاقتور مشین سے توڑ دیا اور انتہائی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ شبانہ اور اس کے تمام غنڈے جو رات کے اس گہرے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ٹرکوں میں غیر قانونی سامان منتقل کرنے کی تیاری کر رہے تھے، وہ اہلکاروں کو اتنی بڑی تعداد میں اچانک اپنے سر پر دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئے۔ شبانہ کے کچھ خطرناک غنڈوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور اہلکاروں پر گولیاں چلانے کے لیے اپنے بھاری ہتھیار اٹھائے، لیکن جوانوں نے انتہائی پھرتی اور مہارت سے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان سب کو چاروں طرف سے قابو کر لیا اور ان کے تمام ہتھیار چھین لیے۔
حویلی کے پچھلے دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے مجرموں کو بھی پہلے سے موجود اہلکاروں نے دبوچ لیا۔ شبانہ کے غنڈوں نے جب دیکھا کہ ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ جوانوں نے ان سب کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور ایک ایک کر کے ان سب کو گاڑیوں میں دھکیل دیا۔ حویلی کے تاخانے سے مزید سونا اور ممنوع اشیاء برآمد ہوئیں، جنہیں دیکھ کر افسران بھی حیران رہ گئے۔ شبانہ یہ سب دیکھ کر شدید حیران اور پریشان تھی، کیونکہ اس کا بنایا ہوا سارا منصوبہ ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکا تھا، اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اہلکاروں کو اس کے اتنے خفیہ منصوبے کی اتنی جلدی اور اتنی درست معلومات کیسے مل گئیں۔ جب ایک خاتون اہلکار نے شبانہ کو آگے بڑھ کر ہتھکڑیاں پہنائیں تو عین اسی وقت عبدالحق اپنے اصلی روپ میں اور اپنے محکمے کے شاندار اور رعبدار لباس میں زینب کو اپنے ساتھ لے کر حویلی کے صحن میں آیا۔ شبانہ عبدالحق کو اس روپ اور اس لباس میں دیکھ کر مکمل طور پر سکتے میں آ گئی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جس شخص کو ایک انتہائی کمزور، لاچار اور بیمار مالی سمجھتی تھی، وہ دراصل اس کی مکمل تباہی اور بربادی کا اصل ذمہ دار اور ایک اعلیٰ افسر تھا۔ عبدالحق نے شبانہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر انتہائی سخت لہجے میں اسے بتایا کہ اس کا سارا کالا دھن، غیر قانونی اسلحہ، سونا اور جائیداد کے تمام جعلی کاغذات قبضے میں لے لیے گئے ہیں، اور اب اس کی باقی ساری زندگی قید خانے کی ایک انتہائی تاریک اور اندھیری کوٹڑی میں سڑتے ہوئے گزرے گی۔ شبانہ اپنے کیے پر شدید پچھتانے لگی اور غصے، بے بسی اور ذلت سے چیخنے لگی، لیکن اب اس کا رونا اور چیخنا کسی کام کا نہیں تھا۔ اہلکار شبانہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو سخت پہرے میں پکڑ کر لے گئے اور حویلی کو تفتیش مکمل ہونے تک بند کر دیا گیا۔ اگلی صبح اس بہت بڑے واقعے کی خبر پورے شہر کے تمام اخبارات پر پھیل گئی اور ہر کوئی شبانہ کے اتنے بڑے اور خوفناک جرائم پر شدید حیران تھا۔ عبدالحق نے زینب کو ایک انتہائی محفوظ اور آرام دہ سرکاری قیام گاہ میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے لیے شہر کے ایک سب سے بہترین اور قابل وکیل کا فوری بندوبست کیا گیا، تاکہ زینب کی غصب شدہ جائیداد اور اس کی حویلی اسے قانونی طور پر واپس دلائی جا سکے۔ وکیل نے عدالت میں تمام ثبوت پیش کیے اور عبدالحق نے بھی عدالت میں اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا اور ثابت کیا کہ شبانہ نے کس طرح دھوکے، فریب اور زبردستی سے زینب کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، اور زینب کا نکاح بھی زبردستی اور اس کی مرضی کے خلاف صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے کروایا گیا تھا۔ وکیل نے زینب کے والد کے اصل کاغذات بھی عدالت میں پیش کیے، جن سے ثابت ہو گیا کہ شبانہ کے پاس موجود تمام دستاویزات جعلی تھے۔ عدالت کے کمرے میں جب شبانہ کو پیش کیا گیا تو اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ بار بار منصف کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور رحم کی بھیک مانگتی، لیکن اس کے سنگین جرائم کی وجہ سے کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اپنے وکیل نے بھی اتنے پکے ثبوت دیکھنے کے بعد اس کا مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت نے ان تمام ٹھوس ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں ایک تاریخی فیصلہ سنایا کہ زینب کے والد کی ساری جائیداد، حویلی، بینک میں موجود رقم اور زرعی زمینیں زینب کو فوری طور پر واپس کی جائیں اور شبانہ کے بنائے گئے تمام جعلی کاغذات کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائے۔ منصف نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ انصاف میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن حقدار کو اس کا حق مل کر رہتا ہے۔
عدالت نے شبانہ کو خطرناک جرائم اور اپنی یتیم بھتیجی زینب پر بدترین ظلم کرنے کے جرم میں عمر قید کی سخت سزا سنائی اور اس کی تمام ناجائز دولت اور جائیداد کو ضبط کر کے حکومتی خزانے میں جمع کرنے کا حتمی حکم دیا۔ اس کے علاوہ شبانہ کے تمام ساتھیوں کو بھی 10 10 سال کی قید بامشقت سنائی گئی۔ زینب اپنی آبائی حویلی اور اپنی زندگی کا سکون واپس ملنے پر بے حد خوش تھی، اور اس نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر عبدالحق کا روتے ہوئے شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر عبدالحق فرشتہ بن کر اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہ ساری زندگی اسے اندھیرے کوارٹر میں ظلم اور زیادتیاں سہتی رہتی اور گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ عبدالحق نے انتہائی نرمی سے زینب کو بتایا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کا سرکاری اور اخلاقی فرض تھا، لیکن اس سارے عرصے کے دوران وہ زینب کی معصومیت، اس کے صبر اور اس کی سچائی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ عبدالحق نے زینب سے کہا کہ وہ زبردستی کا جھوٹا نکاح تو عدالت نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اور اب وہ مکمل آزاد ہے، لیکن اگر زینب چاہے اور اسے اس کے قابل سمجھے تو وہ اس رشتے کو ایک نئی سچی اور خوشگوار شروعات دے سکتے ہیں۔ زینب جو اس تمام مشکل عرصے میں عبدالحق کی اچھائی، اس کی بہادری، اس کی شرافت اور اس کے تحفظ کا احساس دیکھ چکی تھی اور دل سے جانتی تھی کہ عبدالحق ایک انتہائی سچا، مخلص اور محبت کرنے والا انسان ہے جو اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس نے دلی خواہش اور شرماتے ہوئے عبدالحق کی اس مخلصانہ پیشکش کو فوراً قبول کر لیا۔ چند ہفتوں کے بعد جب حویلی کی مکمل صفائی اور مرمت ہو گئی تو زینب اور عبدالحق کی شادی ایک بہت سادہ مگر انتہائی خوبصورت اور پروقار تقریب میں ہوئی، جس میں صرف چند قریبی مخلص لوگ اور عبدالحق کے محکمے کے خاص ساتھی شامل ہوئے۔ زینب اب باقاعدہ طور پر دوبارہ اپنی اسی شاندار حویلی میں واپس آ گئی تھی جہاں اس نے اپنے مہربان والد کے ساتھ اپنا خوشگوار بچپن گزارا تھا، لیکن اب اس حویلی میں خوف، اندھیرے اور ظلم کی بجائے صرف خوشی، محبت اور مکمل سکون تھا۔ عبدالحق نے زینب کی مرضی سے حویلی کے تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو تلاش کر کے انہیں دوبارہ کام پر رکھ لیا اور انہیں ان کی پچھلی تمام رکی ہوئی تنخواہیں بھی اضافی پیسوں کے ساتھ ادا کر دیں۔ حویلی کا وہ بہت بڑا باغ جو شبانہ کے منحوس طور میں مکمل طور پر سوکھ اور ویران ہو چکا تھا، اب نئے مالیوں کی محنت سے دوبارہ رنگ برنگے پھولوں اور ہرے بھرے پودوں سے مہکنے لگا تھا۔ زینب اور عبدالحق ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار، محبت اور عزت سے پیش آتے تھے اور انہوں نے مل کر اپنی ایک بالکل نئی اور شاندار زندگی کا آغاز کیا۔ عبدالحق اپنی سرکاری ذمہ داریاں ختم کرنے کے بعد اپنا سارا قیمتی وقت گھر پر زینب کے ساتھ گزارتا تھا، اور زینب بھی اس کا پسند کا کھانا بناتی اور اس کا ہر طرح سے مکمل خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں نے مل کر زینب کے والد کی چھوڑی ہوئی دولت کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا اور قریبی گاؤں کے غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک بہت بڑا اور شاندار مدرسہ بھی بنوایا جہاں بچوں کو مفت تعلیم اور کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے گاؤں میں ایک بہت بڑا شفا خانہ بھی تعمیر کروایا تاکہ غریب لوگوں کا مفت علاج ہو سکے۔ زینب اور عبدالحق نے اپنی زندگی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیا تھا۔ حویلی کے دروازے اب ہر غریب اور ضرورت مند کے لیے کھلے رہتے تھے۔ روزانہ صبح حویلی کے صحن میں مستحق لوگوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے جاتے تھے۔ عبدالحق نے اپنے محکمے میں بھی ایمانداری اور بہادری کی کئی نئی مثالیں قائم کیں
اور حکومت کی طرف سے اسے کئی اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ زینب اب ایک پر اعتماد اور مضبوط خاتون بن چکی تھی، جس نے اپنے ماضی کے تلخ تجربات سے سیکھ کر دوسروں کی زندگیوں میں روشنی پھیلانے کا عزم کر لیا تھا۔ ان کی حویلی اب صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ محبت اور امید کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکی تھی، جہاں سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ یا مایوس نہیں لوٹتا تھا۔ زینب نے اپنی زندگی کے اس انتہائی خوبصورت اور نئے باب میں اپنے ماضی کے پرانے تمام دکھوں اور تکلیفوں کو مکمل طور پر بھلا دیا تھا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے تھے، اور ان کی پرسکون زندگی محبت اور وفاداری کا ایک ایسا خوبصورت نمونہ بن گئی تھی جہاں اب کسی قسم کے ظلم، ناانصافی یا دھوکے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور ان کا ہر نیا دن ایک نئی امید اور بے پناہ خوشی کے ساتھ شروع ہوتا تھا، اور وہ دونوں اپنی اس نئی زندگی کے ہر خوبصورت لمحے کو بھرپور طریقے سے جیتے تھے۔